کتاب لے کر آتا ہوں، بلکہ کتاب PDF دکھاتا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ کتاب ہے، کتاب صحیح سنن الترمذی المجلد الثانی بتحقیق محمد ناصر الدین الالبانی، یعنی اس کے سب روایت صحیح ہیں، چھپی ہے ریاض میں سنہ 2000 میں۔ یہاں پہ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین، صفحہ نمبر 465۔ باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم، صفحہ نمبر 465 ہے یہ، لترکبن سنن من کان قبلکم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے والی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اچھا، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ ان ابو واقد اللیثی روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما خرج الى حنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے حنین کی طرف، مر بشجرۃ للمشرکین، وہاں پہ فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف، غزوہ حنین و طائف کی طرف جا رہے، وہاں پہ مشرکین کا ایک شجر تھا، ایک درخت تھا، وہ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، مشرکین درخت کی پوجا کرتے تھے، ابھی بتاؤں گا کہ اس کی پوجا کرتے تھے، یہ سب آ جائے گا۔ یقال لها ذات انوات، اس کو کہتے تھے ذات انوات، نوت جو ہے بیسکٹ کو بولتے ہیں، ٹوکری، کیونکہ آ کے اس پہ اپنی ٹوکریاں، اپنے جو نذورات ہیں اس درخت کو لٹکاتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ اچھا، یعلقون علیہا اسلحتہم، اس پہ اپنے سلاح وغیرہ جو کرتے ہیں اپنے بھگوان کے ساتھ، وہ ہندو کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، انہوں نے کیا کہا، صحابہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ان کی جو ہے نا بھگوان ہے، ان کی جو درخت ہے جس کی، ہمارے لیے بھی آپ بنا دیں بھائی، ہمارے دین میں کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ تو صحابہ تو اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ یہ باطل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد مسلمان بنایا، ان کو توحید سکھایا، یا کعبہ کی ابھی بتیں توڑی ہیں، تو یہ ابھی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بت بنایا جائے۔ فقال لهم النبی، صحابہ کا تو آپ کا اصول ہے نا کہ صحابہ کا نام ذکر نہیں کرتے نا، وہ تو آپ کا اصول ہے، ان کو معلوم تھا کہ کون تھے، اب وہ لوگ اب چھپا دیا، ہمیں کیا معلوم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، فرمایا سبحان اللہ، یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان سے خواہش کی تھی، اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ۔ بھلے میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں قرآن مجید سے، یہ کون سی آیت ہے، میں آپ کو آیت اردو ترجمے کے ساتھ دکھاؤں تاکہ بالکل آپ کی شکوک دور ہو جائے۔ آیت یہ ہے میرے معزز ناظرین، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، بنی اسرائیل کے ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کو 12 راستے بنا دیے سمندر میں، پتہ آپ کو، ہاں پانی شق کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں معجزہ تھا یا نہیں تھا بھائی؟ جی سر، کرتب تھا یا معجزہ تھا؟ معجزہ تھا نا، بہت عجیب معجزہ ہے کہ سمندر جو ہے کیا ہو جائے، شق ہو جائے، اور 12 راستے، ایک بھی راستہ نہیں، 12 راستے 12 قبائل کے لیے کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ تو وہ جو ہی سمندر سے واپس آئے، انہوں نے دیکھا ابھی قوم دیکھو کتنی بدبخت قوم ہے، ابھی سمندر سے باہر اتنا معجزہ، اب وہاں سمندر سے نکلے بھی تو کیا دیکھا انہوں نے کہ فرعون غرق ہو گیا نا، اس زمانے کا جو سب سے بڑا سپر پاور تھا، جو مسلمانوں پہ ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کو سب کو غلام بنایا تھا، وہ بھی غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ پتہ ہے آپ کو؟ بھائی پتہ ہی نہیں پتہ؟ جینیس بھائی، اچھا فَأَتَوْا عَلَىٰ جی سر، آواز نہیں ہاں سمندر سے آ گئے تو وہ آگے کہاں پر؟ ایک قوم کے پاس آ گئے، یعکفون علی اصنام لهم، وہ اپنے بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ جب بتوں کی پرستش کر رہے تھے تو قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہہ، تو انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دیجئے، اے موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دیجئے جس طرح ان کے پاس بت ہیں، جس طرح ان کے پاس بت ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، فرمایا کہ تم بڑے جاہل قوم،
اور ہم نے یہ دیکھو میں طارق قادری کا دکھاؤں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر قلزم کی پار اتارا تو وہ ایک ایسے قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد پرستش کے لیے آسن مارے بیٹھے تھے، یاکفون اعتکاف کیا تھا بتوں کے پاس۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیں جس سے کہ ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یقیناً بڑے جاہل لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سنن ترمذی کی طرف واپس آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی بات تو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، اللہ کی قسم تم پرانی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے۔ دیکھو میرے بھائی، میں اب یہ حدیث تو آپ نے دیکھا، حدیث صحیح بھی ہے، صحابہ کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا سچویشن ہے۔ یہ کتاب ہے تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی جزء الاول چاپ بیت الافکار الدولیہ، سنن ترمذی کی شرح ہے، محمد عبد الرحمن مبارک پوری، یہ پرانے زمانے کے محدث ہندوستان کے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 1770 پہ، اسی حدیث کی شرح میں وہ بہت مفید جملے کہتے ہیں۔ اچھا، اسی حدیث کو جب نقل کرتے ہیں نا، یہ وہی حدیث ہے، اس کے بعد اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں قال المناوی، ملاوی نے کہا اسناد صحیح، اسناد صحیح ہے، والسنت لغتاً الطریقہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پرانے امتوں کے سنت پہ چلو گے، سنت کا مطلب ہے طریقہ، حسنتاً کانت او سیئہ، اچھا ہو یا برا ہو، والمراد ہنا طریقۃ اہل الاہواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء نفسهم بعد انبیائهم، یہاں سے مراد کیا ہے؟ وہ سنتیں جو اہل ہوائے نفس اور اہل بدعت اپنے انبیاء کے بعد انہوں نے ایجاد کی تھی، یہ امت بھی ایجاد کریں گی۔ من تغییر دینہم، یہ اپنے دین کو تغییر دیں گے، وہ تحریف کتابہم، اور اپنی کتاب کو چینج کریں گے۔ کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، جیسے بنی اسرائیل نے کیا حذو النعل بالنعل، قدم بقدم بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کو زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، ٹھیک ہے، ہبہ کیا، صحابہ نے شہادت بھی دیا، تو عمر ابو بکر نے نہیں مانا، تو باقی صحابہ نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ تو میرے بھائی یہ وہی صحابت ہوتے ہیں نا جن کے متعلق وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بت بناؤ، ہمارے لیے بت بناؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے معجزات دے کر، بھائی چھوٹی بات نہیں ہے، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کافر نہیں تھے، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے سب دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے، سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، یہ سب سید ہیں بھائی، یہ سب پیغمبر زادہ ہیں، انبیاء انہی کے نسل سے۔ یہ لوگوں نے معجزات دے کر اور ان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان کیا، ان کو غلامی سے نجات دیا۔ ایک بت خانے کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے بت بناؤ، صحابہ نے بھی یہی کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلو گے، صحابہ ہی سے کہا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کے عالم نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل کی سنت پہ چلیں گے۔ بنی اسرائیل کی سنت کیا ہے؟ اب بدعت اور ہوا کے طریقے، ابھی میں نے آپ کو دکھایا، بدعت اور ہوا کے طریقے اور تغییر دین اور تحریف کتاب، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ انہی کے نقش قدم منہ بمنہ چلیں گے، قدم بقدم چلیں گے۔ تو آپ کو کیا ہے؟ جیسے بھلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب کوہ طور پہ گئے تھے، بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ بچڑے کی عبادت شروع کی۔ وہ صحابہ کہاں تھے؟ وہ صحابہ ہی تو تھے، بچڑے کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ کون تھے؟ اور صحابہ ہی تھے، وہ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حق و باطل کا معیار صحابہ کا فعل نہیں ہوتا، صحابہ کوئی معصوم نہیں ہے، صحابہ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کیا، بتایا ہے کہ یہ وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی فرق ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بار بار کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا أَوْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ سب صحابہ کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب صحابہ بھی اسی طرح نہیں تھا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب صحابہ اس طرح نہیں تھے کہ سب صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے اب انہوں نے بچڑے کی، لیکن اکثریت نے بچڑے کی پرستش کیا، اکثریت نے، بہت کم تھے جو دین حق پہ رہے۔ حالانکہ بچڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بچڑا سب کو معلوم ہے، بچڑا جو ہے
گایا جو ہے وہ بھی سونے کا بنا ہوا، سب کو پتا ہے کہ گایا جو ہے یہ مذاق ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن وہ بس وہ ضد میں لگے کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی ضد کرنی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مال دنیا کا تو فائدہ ہے، اب اتنا مال ہے فدق، اگر وہ خزانے میں آ جائے، ٹریجری میں آ جائے نا، تو سب کو تو ملے گا، سب کو ملے گا، ہم سب کی ملکیت ہے، اگر صرف زہرا سلام اللہ علیہ کی ہو تو اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ پتہ نہیں کس کو دیں گے، کس کو دیں گی، کس کو نہیں دیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس میں تو